میری شادی 2020 میں ہوئی تھی گجرانوالہ POK میں. تو 2021 میں میرا ویزا لگا تھا میری مسز کا. تو وہ وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آئی تھی. تو اس کے بعد مطلب ہر سال ہم LTV ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ابھی یہ 5واں سال لگا تھا. 5واں سال لگا تھا. تو اچانک یہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو اس وجہ سے میری مسز کو یہاں سے جانا پڑا. کافی فیملیز وہاں پہ گئی ہیں. کافی جو رول گورنمنٹ نے نکالا ہے کہ جو بھی ویزے رد کیے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ چلی گئی ہیں. ہر ایک نیوز میں دیکھا ہوگا. میری ایکچولی جو بچی ہے وہ لگاؤ ماں کے ساتھ تھا زیادہ. تو بچی ادھر رہ گئی اور ماں وہاں چلی گئی ہے. تو بچی میری 2 سال کی بچی ہے. تو ایک باپ سے اس کی پرورش کتنی ہو سکتی ہے. ایک ماں کا کام ہے اس کو دیکھنا. تو بہت مشکل ہے میرے لیے. یہ کیا ہو گیا مجھے تو یقین نہیں آ رہا ابھی تک. تو بچی سوتی تک نہیں ہے رات کو. آج ابھی شاید آدھا گھنٹہ ہوا سو رہی ہے لیکن اچانک سے اٹھ جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے, چلنے لگ جاتی ہے, الگ سا بیہیو کرنے لگ گئی ہے. تو بہت زیادہ دکھی ہوں میں. تو سرکار سے بہت زیادہ امید ہے سرکار کچھ کرے, میرے بارے میں سوچے. تو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میری مسز وہاں گئی ہیں وہ پریگننٹ بھی ہیں. تو 3 مہینے کے بعد ان کی ڈیلیوری ہے. تو اگر مسز ادھر رہتی ہیں تو ڈیلیوری ادھر ہو جاتی ہے. تو کیا ہوگا میرے جو آنے والا بچہ ہے اس کے فیوچر کے بارے میں کیا ہوگا. ایک بچی میرے پاس ہے, اس کے فیوچر کے بارے میں کیا ہوگا. ماں کی جگہ خالی ادھر ہے اور باپ کی جگہ خالی ادھر ہے. تو ہاتھ جوڑ کے سرکار سے, مودی جی سے, امت شاہ جی سے, سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ سوچا جائے, میرے بارے میں سوچا جائے. بہت زیادہ مشکل ہے مجھے. میرا بزنس بھی ختم ہونے پہ آیا ہے. جو میری بیوی یہاں پہ رہ رہی تھی ان کو بھی میں نے تھوڑا بزنس ڈال کے دیا تھا. 7-8 لاکھ روپے کا ایکچولی میں نے انویسٹ کیا 2-3 سال میں. وہ بھی لاس ہو گیا میرا, ٹوٹلی لاس ہو گیا. پارلر تھا, کاسمیٹک تھا, وہی بیٹھتی تھی. تو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے مجھے. وہ گیا ہے کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو, فیور ہے, میں نے اس پہ رومال رکھا ہے سر پہ, میڈیسن دے رہا ہوں ڈے بائی ڈے لیکن اس کی ہیلتھ میں امپروو نہیں آ رہی. تو بہت زیادہ دکھی ہوں, بہت پریشان ہوں. یہ پہلگام کا جو بھی ہوا ہے یہ بہت زیادہ, ہم اس بات کو لے کے بہت زیادہ دکھی ہیں. تو یہ جس نے بھی کیا ہے سرکار سے یہ اپیل ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ان کا دیکھو کس نے کیا ہے, ان کے ساتھ زیادہ پوری کارروائی کی جائے. تو باقی رہی ہماری بات, ہمیں بھی آپ اپنی آرمی فورس میں جوائننگ کرو. ہم بارڈر پہ لڑیں گے, اس دیش میں پیدا ہوئے ہیں, اسی میں ہم مریں گے. تو اس دھرتی پہ رہنا ہم نے نمک یہاں کا کھایا ہے, ہم کبھی بغاوت نہیں کرنے والے. اسی گورنمنٹ, یہ جو گورنمنٹ تھی اسی سرکار کے برعکس انہوں نے ہی ویزا لگا میری مسز کا. تبھی 2021 میں یہی سرکار تھی جب ویزا لگا گیا ہے. تو سرکار سے یہی اپیل ہے جی, آپ دیکھو, یقین ہے پورا کچھ نہ کچھ سرکار تو کرے گی. ایکچولی ابھی ماحول گرم ہے. ابھی سرکار پہ تو مجھے پورا بھروسہ ہے. ہماری سرکار اتنی بھی نہیں ہے. ابھی ماحول گرم ہے تو اس نے بھی کوئی سٹیپ لینے ہیں. تو ہم تو فلی سپورٹڈ ہیں سرکار کے. تو باقی رہی بات پاکستان کی, تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے مطلب ہے صرف اپنی فیملی سے, جو میری بیوی گئی ہے اور جو میرا بچہ ادھر ہے. بس مجھے اس سے مطلب ہے, مجھے اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. رہی بات سزا, اگر مجھے دینی ہے آپ مجھے دے دو, لیکن میری بیوی بچوں کو سزا مت دو. کیونکہ آج 5واں سال لگا ہے LTV ویزا. اگر کوئی میں اللیگلی رہ رہا ہوں تبھی میرے ساتھ کارروائی کی جائے. میں لیگلی طور پہ ہر سال میں LTV کے لیے اپلائی کرتا ہوں. اس سال بھی کیا تھا تو وہ انڈر پروسیسنگ آ گیا ویزا ہمارا. تو یہ مسز کو اچانک سے یہ چھوڑ کے جانا پڑا یہاں سے. جو ہماری بابی تھی 2020 میں اس کی شادی ہوئی. ہم وہاں سے وزٹ ویزا سے آئی تھی یہاں پہ. لیگلٹی جیسے بھی LTV ویزا کے لیے یہ کرتے رہے, اب پروسیس میں نہیں آیا وہ کام. تو دیکھو سر, اب ہماری یہی ہے کہ وہ جو میری بابی ہے وہ مطلب 3-4 مہینے سے پریگننٹ ہے. 2-4 مہینے اس کو رہ گئے ہیں.
وہ جو بچہ ہوگا اس کا کیا ہوگا، اس کا بھوشیہ کیا رہے گا، اپنا نیشنل رہے گا یا وہاں کا رہے گا، سٹیزن شپ کیسے ملے گی. چلو یہ تو بچی چھوٹی ہے، چلو اس کو ہم سب یہاں دیکھ بھال کر، اس کا کون دیکھے گا، اس کو وہاں پہ جو پاکستان میں پیدا ہو جائے گی اس کو کون دیکھے گا. یہ باپ یہاں پہ آ گیا، ماں وہاں پہ چلی گئی، ایک بچی یہاں پہ ایک وہاں پہ. تو پاکستان کے حالات آپ بھی واقف ہیں کیا ہے، وہاں کچھ ایسا سادھن ہے بھی نہیں. ہماری گورنمنٹ تو بہت اچھی ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں جیسے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت 100% میں سے 90% کام ہمارا لوگوں کا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہوتا بھی ہے. وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ میں آئین کے مطابق گورنمنٹ کو پوچھ کر مجھے لگا سوچ سمجھا کہ ویزے لگتے ہیں، میں نے بیٹے کی شادی کرائی اور لیگل ڈھنگ سے کروائی. پرمیشن کے طور پر ہم گئے اور جہاں سے میں سرکار مودی جی کے صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپروول دیا اور بچی کو یہاں لایا. اس کے بعد 4 سال بچی میری یہاں رہی. وہ بہو میری بڑی اچھی بااخلاق، اس نے ہمارے گھر کی کافی کمیوں کو دور کیا، ہمارے سہارا بنی. میں خود بیمار ہوں، میری خدمت کی میرے. تو اب آنن فانن ہم تو اس چکر میں تھے کہ ہم تو لیگلی تو رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا، کوئی کچھ نہیں ملا. 28 تاریخ کو صبح 7 بجے رجوری سے ہمیں واگا کے لیے بھیجا گیا. میں آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے کوئی فورس، جیسے کنسرننگ ایس ایچ اوز کی ہدایت ہوئی اس کے مطابق ہم واگا بارڈر پہ جا پہنچے. 28 تاریخ کو ہم وہاں پہنچے. 29 کو کراس ہوئی. 29 تاریخ کو جب ان کو صبح کراس کرنا تھا تو فرسٹ ٹائم میں میری بہو آگے کاغذات لے کر چلی گئی، پورے کاغذات لے کر چلی گئی. تو ادھر جب پہلا گیٹ تھا وہاں پر بی ایس ایف وغیرہ اور کچھ ایجنسیز وغیرہ تعینات تھے. انہوں نے کہا ہمیں یہ بچی پکڑ لو، بچی پکڑ لو. ہم نے بچی اٹھا لی. آپ کو تب تک نہیں پتا تھا کہ بچی یہیں رہ جائے گی؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. اب ہمارا ڈیسیژن یہ تھا کہ اگر ماں جا رہی ہے تو بچی کو ساتھ ہی بھیجنا ہے، کیونکہ یہ بچی چھوٹی کچھ کھاتی نہیں، کچھ پیتی نہیں، گھر میں بس آئی 4 دن سے رو رہی ہے. آج تک دیکھو اس کا وزن میں نے کل دیکھا 1 kg کم ہو گیا. تو اس سارے میں ہم نے بچی کو پکڑا اور میری بہو کراس ہو گئی. ہم شام تک وہیں انتظار میں رہے کہ اب واپس آئے گی، اندر سے کیا ہوگا. ہمیں اندر تو جانے نہیں دیا. شام کو جب کچھ لوگ واپس آئے باہر، کچھ لیڈیز بچے لے کر بھی آئی. ہم نے کنفرم کیا کہ انہوں نے بولا کہ یہ بچی جو ماں کے بغیر، ہمیں بچی کے بغیر نہیں جانے دیا، ان کو واپس ہمیں کر دیا. اس وقت ہمارا دکھ کچھ اور بڑھ گیا. اس کے بعد میں نے تمام میڈیا سے ریکویسٹ، خاص جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمیں بچی میری لائی جائے واپس. بہو میری تو پوتی میری بہت پریشان ہے، وہ اس پار ہو رہی ہے، بچی اس پار ہو رہی ہے، ہم سب پریشان ہیں. ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی وسادت سے جو 22 تاریخ کو پہلگام کے اندر اسنا ہوا، اس کی اسنا میں ہم بہت دکھ محسوس کرتے ہیں، پریشان ہیں. 28 ریاستوں کے آدمی مارے گئے، پوری اسٹیٹ اجڑ گئی ہماری. اس چیز کا ہمیں بہت صدمہ ہے. اگر سرکار ہم میں یہ اگر پاتا ہے کوئی کہ اس کی ہماری کوئی انوالومنٹ ہے، اس کا میں خود ذاتی بچوں کا بھی میں ذمہ وار ہوں. تو میں یہ آپ کی وسادت سے میں جناب ایل جی صاحب سے، جناب پردھان منتری جناب نریندر مودی صاحب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میری بہو کو واپس لایا جائے. یہ بچی یہاں رو رہی ہے، اس کی جب یہ روتی ہے تو ہمیں صدمہ برداشت نہیں ہوتا. تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو واپس لایا جائے. اپنا پریچے دے دیجیے، اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام تنویر حسین ہے، میں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے ہوں. تو میں یہی دوبارہ آپ کی وسادت سے، پورے ہندوستان کی میڈیا سے، پورے ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور مجھے پوری امید بھی ہے کہ جناب نریندر مودی صاحب ہماری اس مودبانہ گزارش کو ضرور حل کریں گے.